16 دسمبر 1992 کی بات ہے کہ میاں نواز شریف جاپان کے ایک دورے پہ تھے اور وہ اس وقت وزیر اعظم تھے، اور جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے وہاں پر اسرائیل کا ایک وفد بھی موجود تھا۔ اب اس کی وہ ملاقات اس وفد میں پس منظر میں ملاقات ہوئی یا نہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ موضوع ہے پاکستان اور اسرائیل کے حوالے سے، تو آج کل جو میڈل ایسٹ میں کرائسس چل رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں، حالیہ قطر کے اوپر جو اسرائیل کی طرف سے ایک اٹیک کیا گیا، ایک ٹارگٹ اٹیک کیا گیا، اس پر جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بحران بڑھے گا، رکے گا نہیں۔ اب آج ہی خبر چلی کہ وزیر اعظم پاکستان دوبارہ پھر ایک دوسرا دورہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں قطر کا، وہاں پر جو مسلم امہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر آئندہ کا، فیوچر کا، مستقبل کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ میں چائنا میں اپنی انٹرنیشنل اسٹڈی کے لیے میں گیا ہوا تھا پبلک پالیسی اینڈ مینجمنٹ کے اوپر، تو وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ریسرچ پیپر جو ہے وہ پڑھنے کو ملے۔ تو انہی ریسرچ پیپر میں ایک سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا تھا، سیکیورٹی ایشوز کے اوپر جو ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے اوپر۔ تو اپنی لائبریری کے اندر مجھے ایک پیپر ملا، وہ پیپر تھا پاکستان اور اسرائیل کے اوپر، پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے اوپر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس پیپر کو میں آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ پیپر جو ہے اس کا لنک بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس پیپر کو جو لکھا ہے، جس نے یہ اسٹڈی کی ہے، وہ آتھر جو ہے وہ بھی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، اور وہ 3 کتابیں جو ہیں وہ خاص طور پر اسلام کے اوپر لکھ چکے ہیں، جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اسلام ہے اس کے اوپر انہوں نے خاص طور پر 3 کتابیں اپنی لکھی ہیں۔ تو یہ پیپر بھی انہی کا ہے، اور وہ جیروسلم سینٹر آف پبلک افیئرز کے جو ہے اس کا خاص طور پر وہ ممبر ہیں، اور وہاں پر وہ یہ اسٹڈی لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اوپر بھی کی ہوئی ہے۔ اگر آپ واقعی اس تمام سینیریو کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو وہ اس شخص کی آپ جا کے اسٹڈی جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں اسی شخص کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ چاہے آپ کا دشمن ہو یا دوست، آپ سب کی بات جو ہے وہ لازمی سنیں۔ جو آپ کا دوست کہہ رہا ہے یا آپ کا دشمن کہہ رہا ہے، سننا آپ کو سب کو چاہیے۔ بظاہر یہ اسرائیل سے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ فارن افیئر آفس سے ہے۔ 1956 سے 1996 تک یہ آدمی، یہ آتھر، یہ فارن افیئر آفس جو ہے وہ اسرائیل کا وہاں پر اپنی کمانڈ جو ہے وہ سنبھال چکا ہے، کونسلیٹ بھی رہے، ایمبیسڈر بھی رہے۔ لیکن ان کی تحریر جو ہے وہ بڑی مزیدار ہے۔ یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ پس منظر میں پاکستان کے اور اسرائیل کے ساتھ کیا ملاقاتیں ہوتی رہیں یا نہیں۔ بظاہر تو ہمارا جو محکمہ خارجہ ہے ان کی طرف سے تو ڈینائی کیا گیا کہ پس منظر میں کوئی ایسی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی، لیکن یہ کچھ چیزوں کا ایسا ذکر کرتے ہیں جس پر انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کچھ ایسی ملاقات بھی ہیں جس کو واضح طور پر پاکستان نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ یہ ملاقات واقعی ہوئی تھی۔ خیر، تو اس پیپر کا جو بنیادی طور پر منظر ہے وہ سیکیورٹی اسٹڈی اور میڈل ایسٹ کے اوپر بھی تھا، اور پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات، اور پاکستان نیوکلیر پاور جب بنا۔ تو اس میں میاں نواز شریف کا جو میں نے ذکر کیا کہ جب وہ جاپان کے دورہ پہ تھے تو وہاں پر ایک اسرائیل کا وفد بھی موجود تھا، تو کوشش کی جا رہی تھی کہ میاں نواز شریف جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے وہ اس وفد سے ملاقات کریں، لیکن اس وقت کے جو ڈائریکٹر تھے، جو ان کا ذکر انہوں نے اس اپنی بک میں کیا ہوا ہے اور اپنی اسٹڈی میں کیا ہوا ہے، وہ ڈائریکٹر جنرل اکرم ذکی تھے، جو ڈائریکٹر تھے ان کے اسٹاف تھے۔ تو انہوں نے فوری طور پر انکار کر دیا کہ یہ ملاقات یہاں پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی وجہ ہے کیونکہ پاکستان کا ایک بیانیہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت تک نہیں شروع کر سکتے یا نبھا نہیں سکتے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فلسطین کو جب تک ایک آزاد ریاست ڈکلیئر نہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان عرب ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ان کا شراکت دار ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اور ہمارا جو پالیسی ہے فارن پالیسی، اس میں ہم کیونکہ اسلامی کنٹری ہیں تو ہم کسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں۔ یہ بات واضح اس وقت تک ان کو بیان کی گئی تھی۔ اور میاں نواز شریف سے پہلے جب یہ وزیر اعظم تھے، اس سے پہلے بھی جب ذوالفقار علی بھٹو صدر تھے تو ان کے ٹینیور میں بھی ایسی باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں کہ پس منظر میں ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن اس کتاب میں جو اسٹڈی میں لکھا گیا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو محکمہ خارجہ ہے پاکستان کا فارن افیئر آفس، انہوں نے ان ملاقاتوں سے جو ہے وہ انکار کیا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کا جو اس نیوکلیئر پروگرام تھا۔ اب یہ جو آتھر ہے یہ یہاں پہ لکھتا ہے کہ یہ ایک اسلامک بم ہے۔ پاکستان جب نیوکلیئر پاور بنا تو یہ ان کے لیے، اسرائیل کے لیے سب سے بڑا تھریٹ تھا۔ یہ باقاعدہ انہوں نے اس بات کو زور دیا، اور اس پر اسرائیل نے بہت زیادہ کوشش کی، امریکہ کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا
کہ پاکستان کو روکا جائے کہ وہ ایٹمی دھماکے نہ کرے. حالانکہ آج کل سب بچوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو پریشر آج کل ہم جو میڈیا میں سن رہے ہیں, جو کافی لوگوں نے اس بات کو جو ہے وہ آنے والی نسل تک پہنچایا کہ کس طرح سے اس وقت پریشر تھا کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے. تو اس دھماکوں میں اسرائیل کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. وہ پریشرائز کر رہا تھا امریکن گورنمنٹ کو کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی دھماکے نہ کرے. تو اس پر اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان جو میاں نواز شریف تھے, تو انہوں نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اگر خطرہ ہے تو پاکستان کے نیوکلیئر کو وہ اسرائیل سے ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کوہٹا میں اس وقت بھی ہمارا جو نیوکلیئر ایسٹس تھے ان کو تباہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی, لیکن پاکستان نے اچھا خاصا اس وقت پریشر بلڈ کیا اور اس چیز کو روکا. تو اس کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب کیونکہ بھارت نے جب 1974 میں بھارتی خاص طور پہ ایٹمی دھماکے جو کیے, تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے اپنا پروگرام جو ہے وہ تیز کر دیا تھا. تو اسرائیل نے اس وقت بھی یہ خدشات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک اسلامک بم جو ہے وہ بن جائے گا, کیونکہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ پاکستان اپنے جو نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں وہ ہو سکتا ہے یہ ٹیکنالوجی براہ راست وہ ایران کو دے اور سعودی عربیہ کا دو. اور سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی اس شخص کی بہت زیادہ جو پیپر ان کے تھنک ٹینکس ہیں اور بھی کچھ لوگوں نے کافی لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے, لیکن پاکستان اس بات کی انکار کر رہا ہے کہ پاکستان نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی ان کو نہیں دی, لیکن یہ بات یہ لکھتے ہیں. اور اس کے بعد بات آتی ہے خاص طور پر 1980 کی دہائی میں اسرائیل اور بھارت نے جو ہے وہ اس پیپر میں لکھا ہے کہ مبینہ طور پر پاکستان کے کوہٹا پلانٹ پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا. یہ آتھر جو ہے وہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ پاکستان کے جو کوہٹا جو پلانٹ ہے وہاں پر حملہ کرے, لیکن خیر پاکستان نے پریشرائز جو کیا. تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے باقاعدہ کہا کہ یہ بات حقیقت ہے کہ اسرائیل پاکستان کے جو ایٹمی پلانٹ ہے وہاں پر اٹیک کرنا چاہتا, لیکن بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ اس پر آیا. تو اس میں 3 ہماری حکومتیں جو ہیں ان کو ڈسکشن جو ہے اس کے اوپر کی کہ بہت ایک بڑی تحریر ہے ان کی, آپ لازمی اس کو پڑھیں. تو اس کے بعد پرویز مشرف کا دور جو ہے وہ آتا ہے, اس کو بھی ڈسکس کیا گیا. تو پرویز مشرف کے دور میں بھی انہوں نے کہا کہ پہلی بار پاکستان اور اسرائیل کے وزراء خارجہ کی باضابطہ ملاقات جو ہے استنبول میں ہوئی. تو اس پر خورشید قصوری وہ آج بھی حیات ہیں, میری بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی, تو انہوں نے باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ استنبول میں ہوئی تھی. تو جو اسرائیل کا میڈیا تھا اس نے اس کو ہسٹورک میٹنگ کہا کہ وہ پس منظر کی جو باتیں یہ سب بیان کرتے ہیں کس طرح سے پاکستان اور اسرائیل کے جو سفیر ہیں, جو فورن ان کے لوگ ہیں نیو یارک کے اندر, استنبول کے اندر اور دیگر ممالک میں, وہاں پہ ان کے ساتھ ملاقات کرتے رہے ہیں. لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس کا انکار کیا, اور پاکستان کے پاس 3 وجوہات تھی. ایک, پہلا فلسطین عرب ممالک کے ساتھ شراکت داری, ہماری فورن پالیسی کہ ہم ایک مسلم ملک ہے, ہم کسی بھی ایسے ملک کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو دوسروں کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالے. تو اس میں پیپر کے جو آخری صفحات ہیں اس میں لکھا ہے مشرق وسطیٰ کے اوپر, کہ مشرق وسطیٰ کے اوپر جو ہے میڈل ایسٹ میں اسرائیل جو ہے وہ اپنا زور دکھانا چاہتا ہے, اور آج ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں. اور یہ 2007 میں یہ پیپر لکھا گیا تھا, اور اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی پلاننگ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی کہ وہ مشرق وسطیٰ میں کرائسس پیدا کریں گے. اور آج غزہ اور فلسطین کو تو آپ بھول جائیں نا, وہاں پہ تو انہوں نے جو تباہی مچا دی ہے وہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے. اب یہ کرائسس دوسرے کنٹری کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو چکا ہے. اب قطر کے اوپر جو حملہ ہوا, اس کے اوپر جو ماہرین ہیں وہ اس کو ایزی نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ کرائسس مزید بڑھے گا, کیونکہ قطر بھی ایک اچھی خاصی ان کی اکانومی ہے, ان کے پاس بھی فورسز ہیں, ان کے پاس جہاز ہیں, جو اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ان کے پاس ہیں, امریکن ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, وہاں پر امریکہ کی بیس ہے جس کی ضمانت امریکہ خود جو ہے وہ لیتا ہے کہ وہ تحفظ کرے گا. اگر وہاں پہ اٹیک ہوتا تو یہ کرائسس مزید بڑھے گا. ایک میرا ذاتی تجربہ اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. جب ہم چائنا میں اسٹڈی کے لیے تھے تو میرے ساتھ 3 میرے کلاس فیلو تھے, اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ 3 میرے کلاس فیلو جو ہے وہ کہاں سے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ موساد کیسے کام کرتی ہے. موساد بہت ایک اسٹرانگ انٹیلیجنس سروسز ہیں ان کی. اس حوالے سے اگر آپ نے کچھ موویز بھی دیکھنی ہے تو میونک جو ہے وہ دیکھ لیں, اور آپریشن فنالے جو ہے وہ دیکھ لیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح سے ان کی ایک ٹیکنیک جو ہے ان کی, خاص طور پر انفارمیشن سپائنگ کے حوالے سے. تو میرے ساتھ 3 کلاس فیلو تھے میرے. تو جب تک میں ان کے ساتھ اسٹڈی کرتا رہا مجھے نہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ کون ہیں. ایون کہ ایک لڑکی تھی اور 2 لڑکے تھے. ایک لڑکی نے پریزنٹیشن
دی, ہمارے لاسٹ ڈیز چل رہے تھے گریجویشن کے, تو اس نے جب پریزنٹیشن دی تو پھر جا کے ہمیں ہمارے کلاس فیلوز کو معلوم ہے کہ یہ تو اسرائیل سے ہے. وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے, یہ تینوں کلاس جو ہمارے کلاس میٹس تھے, کبھی انہوں نے ہم سے بات نہیں کی. حالانکہ یہ 2 لڑکے ان میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ میری ڈارمیٹری میں رہتا تھا, لیکن کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی اس نے کوئی بات کی. لیکن گریجویشن ہونے کے بعد جب وہ اپنے ملک واپس جانے لگا تھا تو 2 دن پہلے اس نے میرے سے بات کی. تو میں تھا اور میرے ساتھ ایک ایران کا لڑکا تھا. وہ میرے پاس آیا, وہ کہتا کہ بڑا اچھا ٹائم گزرا. میں نے کہا بھائی ہم نے تو کبھی آپ سے بات ہی نہیں کی. تو میں نے کہا آپ ویسے ہے کہاں سے؟ کہتا میں اسرائیل سے ہوں. تو میں بڑا حیران, میں کہا یار ایک بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ 4 ماہ سے پڑھ رہا ہے, مجھے یہی نہیں معلوم ہوا کہ وہ بندہ کہاں سے ہے. اور دوسرے دوست سے وہ میں ہاتھ ملاتا ہے کہ آپ کہاں سے, وہ کہتا ہے ایران سے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ اسٹڈی کیا کریں, کیونکہ وہ جو لڑکا ایران سے تھا وہ ہمارا کلاس فیلو نہیں تھا, وہ ویسے میرا دوست تھا. کیونکہ میں پاکستان سے تھا, وہ ایران سے, تو ہماری گفتگو ہوتی رہتی تھی. تو اس نے کہا کہ میں یہاں پہ نیوکلیئر جو ہے نا وہ اسٹڈی کر رہا ہوں. تو اس نے جب یہ بات سنی وہ ہنسنا شروع ہو گیا. خیر بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کنٹری کے ساتھ سنسیئر, اور یہ کبھی کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتے کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں. ایون کہ ہمارے پروفیسرز کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کہاں سے ہیں. تو اپنی وہ خاموشی جو ہے وہ ظاہر کرتے اور غیر محسوس طریقے سے وہ اپنی ریسرچ اور اکیڈیمک جو اداروں ہیں وہاں پہ وہ اپنے سماجی نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ہمارا یہاں پہ اس جو آج کا جو سٹوری تھی وہ اس میں تجزیہ اور اینالیٹیکل جو اس کا فریم ورک ہے وہ یہی ہے کہ اس موضوع کے اوپر پس منظر میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ چلتی رہیں, لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا کہ وہ کبھی بھی اسرائیل کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست جو ہے وہ نہیں سمجھیں گے. تو اس پہ ہمارا جو ہے وہ سٹینس ہے. اسرائیل کو آج بھی پاکستان سے خطرہ ہے, تھریٹ ہے, یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں, کیونکہ واحد کنٹری پاکستان ہے جس کے پاس آج ایٹم بم ہے. اور ہم شکر گزار ہیں اپنے سائنسدانوں کے کہ انہوں نے اس ملک کو ایٹم بم جیسی سہولت جو ہے وہ دی اور اپنا دفاع جو ہے وہ مضبوط بنایا. کیونکہ یہ جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی اگر آپ اسٹڈی کریں آپ کو معلوم ہوگا یہ کتنا پاکستان کو تھریٹ سمجھتے ہیں, اسرائیل کے لیے خاص طور پر. کیونکہ اب قطر کے اوپر اگر اس طرح کی اسٹرائکس اگر یہ کر رہا ہے, اگر مستقبل میں حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ مت بھولیے گا کہ پاکستان بھی ان کے قریب ہے. تو پاکستان ان کے لیے خطرہ ہے اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اور اس کے لیے ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی بہت بڑا کردار اس میں ادا کر رہی ہے. یہ بات ان کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے ISI جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے, مانیٹر کر رہی ہے. تو خیر یہ اس پیپر کا خلاصہ تھا. میں اس کا لنک آپ کو ضرور شیئر کروں گا. اس میں پس منظر کے حوالے سے بتایا گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ کتنی گہری نظر رکھتا ہے پاکستان کے اوپر. یہ بات آپ بھول جائیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر نظر نہیں رکھے ہو, وہ آپ کے اوپر مکمل نظر رکھتے ہیں. اور آپ کے ایٹمی جو پاور ہے, ایٹمی ہمارے ہتھیار ہیں, ہر چیز کے اوپر ان کی گہری نظر ہے. لیکن پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہے اور ہم نے جب انڈیا کے ساتھ کرائسس شروع ہوا وہ دیکھ لیا ہم نے سب نے. تو خیر ہمارے پاس جو یہ انفارمیشن تھی میں چاہتا تھا کہ آپ تک پہنچاؤں کہ ایک جو غیر ملکی اور دشمن ممالک سے اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ کس سوچ کے ساتھ لکھتا ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ان کے لیے خطرہ ہیں. اب آنے والا مستقبل کیا ہوگا یہ کوئی بھی نہیں جانتا.